السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا بڑا شور ہے ہر طرف۔ اس گورنمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ ضروریات زندگی یقیناً مہنگی ہیں اور ان کی قیمتوں کے بڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو مہنگائی کی حقیقت کے بارے میں بنائی تھی اور آپ کو ایک پرسنل واقعہ سنایا تھا۔ آج اس کی کچھ اور پہلوؤں پہ میں بات کروں گا کہ مہنگائی حقیقی کتنی ہے اور مصنوعی کتنی ہے۔ مصنوعی مہنگائی اس کو ہم کہیں گے کہ جو حقیقت میں تو چیزیں سستی ہیں اور ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس سے بہت مہنگی بیچی جا رہی ہے، اور کوئی ان کو چیک کرنے والا جب نہیں ہوتا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، یہ میرے خود ایکسپیرینس میں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے دال ماش جب منڈی میں 100 روپے کلو تھی، 100 روپے کلو تھی، تو ہمارے محلے کا ایک دکاندار دال ماش 180 روپے کلو بیچ رہا تھا۔ یعنی 180 روپے کلو آپ اندازہ لگائیں، اب دال ماش پہ کوئی 1 کلو پہ کتنا کما سکتا ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ کتنا کمانا جائز ہے، پہلے اس کا تعین کرنا پڑے گا۔ آج سے 20 سال پہلے میرا جنرل سٹور تھا، تو ہم جب دال لاتے تھے 24 روپے کلو، 22 روپے کلو، 26 روپے کلو، مختلف دالوں کی اتنی ہی قیمتیں تھیں، 32 روپے کلو، تو ہم سمجھتے تھے کہ 6 روپے، 7 روپے، 8 روپے کلو پہ بہت مناسب مارجن ہے۔ کیوں کہ 6 روپے جب آپ لیتے ہیں تو یہ اگر 20 کی آپ لائے ہیں تو یہ آپ 24 کی لائے ہیں تو 30 کی بکے گی، تو یہ 20% بنتا ہے۔ کہنے کو 6 روپے ہے لیکن دال کا تو 20% بنتا ہے، اور جنرل سٹور میں یہ بڑا اچھا مارجن ہم سمجھتے تھے، مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاؤ، آدھا پاؤ جب دال بکتی تھی تو ہم اس وقت پھر اس کو 9 اور 10 روپے پاؤ، 9 روپے پاؤ، 8 روپے پاؤ عموماً کرتے تھے، تو 32 روپے کلو وہ چلی جاتی تھی، یا 9 روپے پاؤ کرتے تھے تو وہ 36 روپے کلو چلی جاتی تھی۔ اس میں کیونکہ وزن کا ہوتا ہے، کوئی دال گرتی بھی ہے، کوئی وزن زیادہ بھی جاتا ہے، تو یہ ہمارا ایک اندازہ تھا کہ اتنا ٹھیک ہے، اور عام طور پہ ایسے ہی قیمتیں تھیں۔ آج اگر مان لیا جائے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور دکانوں کے کرائے بہت زیادہ ہے، افورڈیبل بھی نہیں ہے دکانداروں کے لیے رہے، اور اخراجات کیونکہ ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے، تو دکاندار آج بھی اگر 100 روپے کی دال لاتا ہے تو 20 اور 25 روپے کلو سے زیادہ وہ کمانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ 80 کے اندر 100 کر کے وہ 20 کمائے تو ٹھیک ہے، 80 کے ساتھ 20 کمانا 20% ہے، اور 20-25 روپے ہی وہ کما سکتا ہے، 20-25% ہی وہ کما سکتا ہے۔ اب اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو وہ بزنس بڑھائے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ لوگوں کی دال مہنگی کر کے اپنے اخراجات پورے کرے گا، اسے کچھ اور سوچنا پڑے گا، آئٹمز بڑھانے پڑیں گے۔ لیکن عام طور پہ جو ہو رہا ہے وہ اس وقت اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم مارجن لیتے تھے پہلے۔ اب 100 روپے کی دال لا کے 130 اگر کوئی دے دیتا ہے تو منڈی سے لاتا ہے، کرایہ پڑتا ہے اس کو، اور اس کا ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، پھر دکان میں رکھتا ہے، پھر بیچتا ہے پاؤ آدھا کلو کر کے، تو 20 روپے 25 روپے پاؤ کے ساتھ، پاؤ کی شکل میں 30 روپے تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، مناسب ہے اس کی مزدوری، آج کل کے اخراجات تبھی پورے ہوتے ہیں۔ لیکن 180 روپے کرنا اور اس سے زیادہ بیچنا، یہ تو ظلم ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ایک میں نے لائٹ لینی تھی، اسے رنگ لائٹ کہتے ہیں، اپنی ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان چیزوں میں کیا ہے۔ 3500 3000 کی لائٹ دکاندار مارکیٹ میں بیچ رہے تھے اور اس سے کم نہیں کر رہے تھے، اور ایک سٹینڈ تھا جس پہ 5000 کی لائٹ لگتی تھی، وہ ایکچولی 5000 کی تھی لیکن وہ تو 5 سے زیادہ لگا رہے تھے، جیسے یہ
بعد میں نے وہ لائٹ 1800 روپے کی لے لی جو 3000 کی ملتی تھی اور سب کا ریٹ 3000 تھا. اسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, اس نے مجھ سے مانگے ہی 1800. تو 1800 کہاں اور 3000 کہاں. تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی اس سے, بلکہ بہت خوش ہو گیا. اس سے بڑی لائٹ اس کے پاس 5000 کی تھی. وہ جو 5000 والی لائٹ تھی اس کے ساتھ ایک سٹینڈ تھا, ایک دکان پہ میں نے دیکھا لگا ہوا بڑے سائز کا سٹینڈ, 7 فٹ والا 8 فٹ والا. تو اس نے اس کا 14,000 روپیہ ان دونوں کا بتایا, جو 3500 اس کا بتا رہا تھا 1800 والی کا. تو 14,000 والی جو لائٹ تھی, جب میں نے اس کے پاس پوچھی تو پہلے تو اس لائٹ کی قیمت اسے بتائی 5000 کی ہے ہمارے پاس, اور سٹینڈ 1800 کا تھا. اب 6800 کی جو چیز تھی وہ اس کا 14,000 مانگ رہا تھا, اور جو چیز 1800 کی تھی اس کا وہ 3000 بلکہ 35 کہہ رہا تھا. میں 3000 آپ کے لیے خاص کر رہا ہوں, یعنی 18 والی کا ڈبل 3500, اور جو 6800 کی چیز بنتی تھی اس کا ڈبل 14,000. اس کا ریٹ ہر چیز کا ڈبل تھا. اب 14,000 میں سے کوئی بارگین کر کے بھی لے گا تو 12 میں لے گا, 13 میں لے گا, کتنا لے گا؟ تو اتنا بڑا تو مارجن وہ اوپر والا لے لیتے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہم مہنگائی ہے وہ اس طرح کی ہے پاکستان میں. اور اب اس میں جو چیک اینڈ بیلنس ہے حکومتوں کی طرف سے, وہ اس لیے بالکل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو کچھ روزمرہ کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر چیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان سے چیک کرنا ہے وہ اپنا دیہڑ لگاتے ہیں, ان کے پیسے کمیشن فی دکاندار ہر وہ ان کو مل جاتا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے اور ہم ان کو چوری کرنے دے رہے ہیں. جب وہ کچھ ان کا بندہ آئے گا کچھ لینے کے لیے, یہ اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں. تو عوام پس رہے ہیں, اور یہ جو لوگ اس طرح کے جن کی جھٹیاں ہیں جن کو انہیں چیک کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سارا کھاتا سارا مردہ عمران خان کی حکومت پہ پڑے گا تو پڑتا رہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بدنام ہو, ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے, اور یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو دکاندار اس طرح من مانی قیمتیں لے کے, اور ان کو پتہ ہے ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے, سب اچھا ہے, جنہوں نے پوچھنا ہے وہ یہی چاہتے ہیں ہم لوٹیں. تو اب پیسہ جس کو ملتا ہے اسے پیسہ اچھا لگتا ہے, جس کی جیب سے نکلتا ہے وہ اسے برا لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. زیادہ مہنگائی کی وجہ یہ ہے, خود ساختہ مہنگائی ہے, کوئی ریٹ نہیں ہے, کوئی مارکیٹوں کے اپنے اپنے ریٹ ہیں. کیلا آپ کو 80 روپے درجن ملے گا, وہی کیلا آپ کو 130 روپے درجن بھی بیچنے والے دکاندار ہیں. اور ایسے بازار اور سڑکیں ہیں جہاں پہ ریٹ ہی بہت ہائی ہیں, جہاں لوگ گاڑی کی بریک لگاتے ہیں اور چیز مانگتے ہیں, اور وہ جتنا بل مانگتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں. وہ بیلنس چیک بھی نہیں کرتے کہ ٹوٹل بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب ایسی جگہوں پہ ریٹ بہت ہائی ہیں. اب یہاں پہ خریدار اس طرح کا ہے, وہ لوگ لینے والے اس طرح کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کی مختلف وجوہات ہیں. اس میں گورنمنٹ کا قصور کتنا ہے وہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چیک اینڈ بیلنس والے جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. اب ٹائیگر فورس کیا کر لے گی کیا نہیں کر لے گی یہ تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خریداری ہوش مندی سے کریں. کوشش کریں کہ منڈی جا کے منڈی کے ریٹس ہمیں پتہ ہو کہ منڈی میں آج کل دالوں کتنے کی لڑی چل رہی ہے, کتنا کیا ریٹ چل رہا ہے. پھر ہم دکاندار جب ہم سے اس سے بہت زیادہ فرق مانگے تو ہم کہہ سکیں بھائی یہ تو منڈی میں اتنے کی ہے, آپ تو بہت زیادہ لگا رہے ہیں, میں بھی شکایت کرتا ہوں آپ کی. ہم واقف ہی نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو اویئرنیس نہیں دیتے, ہم ادھر ادھر ذرا پھرتے نہیں ہیں, کمپیئر نہیں کرتے ہیں, بس جو چیز چاہیے جتنے کی ملتی ہے اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس طرح ہماری مہنگائی ہے. ایک اس کا یہ پہلو تھا میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ لوگوں کو ایک ایجوکیشن ملے اور ایک نالج سامنے آئے, ایک پہلو سامنے آئے, اور ہم اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی خریداری بہتر کریں. اور مہنگائی کا ایک علاج, بہت اچھا علاج, اچھی خریداری ہے, ہوش مندی سے کرنا بہت بڑا علاج ہے. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائے. ہمارے مسائل ایسے ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں. عامر حنفی اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بھائی عامر سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.